آج ہم برکت کے دروازے کیوں بند محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے مگر تکلیف دہ بھی۔ پہلے چند برتن، سادہ کھانا اور ایک پنکھا ہوتا تھا، مگر دل اور رزق میں برکت محسوس ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نظر آنے والی چیزیں تو بڑھ گئی ہیں، مگر محسوس ہونے والی چیزیں گھٹ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ برکت نظر کیوں نہیں آتی۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی پہلوؤں کی روشنی میں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پہلے لوگ تھوڑے میں بھی خوش و خرم رہتے تھے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کا سکون اور گھر کی خوشحالی کیوں غائب ہو گئی ہے؟ تنخواہ پہلے کم تھی، مگر مہینے کا آخر آرام سے گزر جاتا تھا۔ آج تنخواہ دگنی ہے لیکن خرچے قابو میں نہیں آتے۔ پہلے چند برتن، سادہ کھانا اور ایک پنکھا ہوتا تھا، مگر دل اور رزق میں برکت محسوس ہوتی تھی۔ اب ہر آسائش موجود ہے، لیکن دل خالی، زندگی بے رونق اور گھر بے کیف ہیں۔ برکت کہاں گئی؟ اور سب سے اہم سوال کہ برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ ناظرین کرام، بلیسنگ مطلب برکت، نعمت یا اضافہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ نظر آتی ہے، نہ تولی جا سکتی ہے، مگر اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دولت میں ہوتی ہے، بلکہ وقت، رشتوں، صحت، علم، عقل اور حتیٰ کہ نیند میں بھی برکت آتی ہے۔ معزز ناظرین، اسلام کے مطابق برکت اللہ کی طرف سے ایک غیبی، روحانی اور باطنی نعمت ہے جو انسان کی نیت، عمل اور تعلق باللہ پر منحصر ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن آج ہم برکت کے دروازے کیوں بند محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے مگر تکلیف دہ بھی، کہ ہم نے برکت کے اصولوں کو توڑ دیا ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب ہم بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، رزق حلال، نیت کی صفائی اور دوسروں کی خیر خواہی چھوڑ دیتے ہیں تو برکت بھی چھپ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم سائنس کی بات کریں تو برکت کو ہم ایک قسم کی غیر محسوس کائناتی ہارمونی ہم آہنگی کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟
آسان الفاظ میں اگر دیکھیں تو جیسے کچھ فریکوینسیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل اور دماغ کو سکون دیتی ہیں، ایسے ہی برکت بھی ایک روحانی فریکوینسی ہے۔ جب انسان کا دل، دماغ اور اعمال اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو زندگی میں ایک عجیب سی راحت، سکون اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب انسان کی نیت، عمل یا رزق کا ذریعہ بدل یا بگڑ جائے تو یہ روحانی فریکوینسی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نظر آنے والی چیزیں تو بڑھ گئی ہیں مگر محسوس ہونے والی چیزیں گھٹ گئی ہیں۔ اب آئیے روحانی اور عقلی پہلو پر۔ روحانیت کے مطابق برکت ایک نورانی توانائی، لومینس انرجی، مطلب نور کی طاقت ہے جو دل، دماغ اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، برکت علم سے ہے، دولت سے نہیں۔ یعنی علم، اخلاص اور نیت میں اگر نور ہے تو وہ تھوڑا سا بھی عمل بہت کچھ بنا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم عقل کی بات کریں تو عقل کہتی ہے کہ برکت معاشرتی نظم و ضبط اور ڈسپلن سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ جب خاندان میں محبت، محلے میں امانت داری اور کاروبار میں دیانت ہو اور دل میں شکر ہو، معاشرہ تھوڑی چیز میں بھی زیادہ پاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا رزق موبائل کی سکرین پر، نیند آور دعاؤں میں، خوشی مصنوعی ویڈیوز میں اور تسکین صرف لائک اور کومنٹس میں رہ گئی ہے۔ روح پیاسی، دل خالی اور ذہن بوجھل ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ عزیز ناظرین، یہی وہ برکت ہے جو نظر نہیں آتی مگر دل، وقت، زندگی، رزق اور رشتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، برکت کے چند غیبی اور عملی اسباب بھی ہیں جنہیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں واضح تبدیلی آ سکتی ہے۔ رزق حلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر برکت کیسے آئے؟ صدقہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ نماز فجر۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبحوں کے وقت میں برکت عطا فرما۔ شکر گزاری۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ کا فرمان، جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید دیتا ہے۔ صلہ رحمی۔
صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو پھر بھی برکت ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو جواب یہ ہے کہ برکت صرف عمل سے نہیں، نیت، دل، تعلق اور اخلاص سے آتی ہے۔ اگر دل میں ریا، کینہ، حسد یا نفس پرستی ہو تو نیکیوں کا بھی اثر گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور جب ہم نیکی کے بدلے دنیاوی فائدہ ڈھونڈیں تو وہ خلوص جو برکت لاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی دنیا میں ہم نے برکت کو صرف مقدر اور قسمت سے جانچنا شروع کر دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ برکت ایک خاص روحانی اثر اور کیفیت ہے جو کسی بھی چیز میں اللہ کی طرف سے تازگی اور رحمت کا نام ہے، اور یہ ہمیں تب ملتی ہے جب ہم اللہ کو اپنے ہر کام اور ہر چیز کا اصل ذریعہ مان لیں۔ معزز ناظرین، سوچنے اور سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ اگر وقت کم ہے مگر کام مکمل ہو جاتا ہے، پیسے کم ہیں مگر ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، علم کم ہے مگر فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ برکت ہے، اور اگر ان سب کے باوجود دل بے چین اور گھر بے نور ہو تو یہ برکت کی غیر موجودگی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال: برکت زیادہ کہاں ملتی ہے، دولت میں یا نیت میں؟ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، زندگی میں، وقت میں اور رزق میں وہ چھپی ہوئی چیز واپس آ جائے تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، عمل کو خالص کریں اور دل سے شکر گزار بنیں۔ تب آپ بھی دیکھیں گے کہ تھوڑے میں بھی بہت کچھ محسوس ہونے لگے گا، اور جو نظر نہیں آتی تھی وہ دل کی آنکھ سے دکھنے لگے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔